نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ طٰہٰ اسٹارٹ کریں گے، جز نمبر 16 میں ہے، اور سورہ طٰہٰ بھی مکی سورہ ہے اور نزول کے حساب سے بھی سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اور جیسے کہ ہم نے سورہ مریم کے بارے میں پڑھا تھا نا، جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی تھی جب ان کو مکہ سے لینے آ گئے تھے لوگ، اور انہوں نے نجاشی سے شکایت لگا دی تھی کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ان کے کانسیپٹس ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر نجاشی کے کہنے پر جعفر رضی اللہ عنہ، جو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ، جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ ابھی اسلام لانے سے پہلے ایک بار اپنی تلوار لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے کی نیت سے نکلے گھر سے، تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بتایا، تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اور ان کو بتایا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ تو وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر گئے، اور جب انہیں کوئی پڑھنے کی آواز آئی، بہرحال بہن نے جلدی سے جو پیپرز تھے یا جن چیزوں کے اوپر بھی سورہ لکھی ہوئی تھی اس کو چھپا دیا، اور وہ گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو اور تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہن کو سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بہرحال پھر ان کی بہن نے کہا کہ آپ غسل کریں، تو پھر میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ تو جب انہوں نے غسل کیا، پھر اس کے بعد ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت خود فرمائی، اور پھر شروع کی آیات سن کر ہی عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ ہے سورہ طٰہٰ، اس کو پڑھتے ہیں۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، نون زائے لام ہے روٹ، علیک آپ کے اوپر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، القرآن قرآن کو، لی تاکہ تشقی تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ تشقی کے دونوں روٹس ہیں، شین قاف قاف اور شین قاف یا۔ شین قاف کاف کی جو روٹ ہے نا، وہاں سے لفظ مشقت بھی بنتا ہے، یعنی تکلیف، مشقت، طاقت، محنت میں پڑ جانا۔ اور شین قاف یا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نامرادی، فیلئر، مصیبت۔ تو یعنی اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد ہوں، بلکہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر مشقت کا معنی لیا جائے تو آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی کسی مشکل مصیبت میں پڑ جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی غم میں آ جاتے تھے جب لوگ سیریس نہیں لیتے تھے قرآن کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تسلی دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 ہے، الا مگر، یعنی یہ قرآن تو صرف ہے مگر اس لیے تاکہ، تذکرتاً ذکر سے ہے، ذال کافرہ، یعنی ایک نصیحت ہے، ایک تذکرہ ہے، ایک ذکر ہے، کس کے لیے، لمن واسطے اس کے جو، یخشا خاشین یا، یعنی جو ڈرتا ہو، بیسیکلی اللہ سے ڈرتا ہو، تقوی رکھتا ہو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ کے ایون سٹارٹ میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں، جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو سچائی کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ کام کی کتاب ہے، ان کے لیے یہ ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہے، تنزیلاً یہ نازل کیا گیا ہے، نون زائے لام وہی روٹ ہے، من دو لفظوں سے ہے، من اس سے جو، اس کی طرف سے جو، کس کی طرف سے نازل ہوا ہے، خلق الارض جس نے خلق کیا، تخلیق کیا زمین کو، ارض کو، والسماواتی اور آسمانوں کو، کیسی تخلیق دی آسمانوں کو، العلا جو بلند ہے، عین لام واو۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ریلیٹڈ ایک اس کا ٹریٹ بتایا کہ آسمان
جو بہت بلند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور اسی نے اس قرآن کو تنزیل کیا ہے، نازل کیا ہے آپ کے اوپر. یعنی اللہ جس کی بڑائی تم دیکھتے ہو کائنات میں، اسی اللہ نے یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے الرحمن، وہ رحمان ہے. یعنی انسان جیسے ہی سنتا ہے نا کہ وہ جو اتنے بڑے آسمانوں کو، اتنے اونچے آسمانوں کو، اتنی بڑی زمین، نہ ختم ہونے والی زمین کو بنایا، تو اللہ تو کتنا جلالی ہوگا، یا کیسا رب ہوگا کہ اس کو کوئی اپروچ نہیں کر سکتا ہوگا، وہ کسی کی نہیں سنتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتایا کہ وہ الرحمن ہے. اسی طریقے سے جب ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو فوراً الرحمن الرحیم کی، یعنی وہ رب جس کی اتنی حمد ہے کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، اس کے فوراً بعد بتایا کہ نہیں، وہ رب بہت رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. عام طور پہ انسان اس طرح سے سوچ نہیں سکتا کہ جو بہت اونچا برتر جس کا سٹیٹس ہو تو وہ اتنا رحمان ہو. علی العرشی، جو عرش پر استوا، یعنی سین واو یا سے ہے، بلند ہے، یا عرش پہ مستوی ہے، یعنی عرش پہ اپنے آپ کو سیٹ کر دیا. سوی کا مطلب ہوتا ہے سیٹ کرنا بھی، بیوٹیفائی کرنا بھی، بیلنس کرنا بھی. تو یہاں پہ عرش کا ویسے میننگ تو ہوتا ہے کہ جو تھرون ہوتا ہے، جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا عرش ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ کا عرش کیسا ہے. پر آیت نمبر 6 ہے لہو، اسی کے لیے ہے، یعنی اسی رب کے لیے ہے، ما فی السماواتی و ما فی الارض. یعنی کہ اللہ نے صرف تخلیق نہیں دیا آسمانوں اور زمین کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے بیچ میں، یعنی کوئی چیز ہے ہی ایسی نہیں جو اللہ کی نہ ہو. ہر چیز اللہ نے ہی بنائی ہے، ہر چیز اللہ ہی کو بلونگ کرتی ہے. وما، اور جو تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. تحت یعنی نیچے ہے، ترا سارا یا گیلی مٹی کو کہتے ہیں، یعنی زمین کی تہوں کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ تو اللہ کا ہے، اور جو زمین اور آسمان کے بیچ میں وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو زمین پر ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو زمین کے اندر ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے. یعنی جو بھی خزانے ہیں، معدنیات ہیں، یا جو بھی چیزیں جن کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اور سارا گیلی مٹی کو کہتے ہیں. وَإِن، اور اگر، تجہر، جیم ہا را، جس کا مطلب ہوتا ہے جہری طور پر، جہری اور سری تلاوت سنا ہوگا نا، تو آواز کے ساتھ اگر تم بالقولی بات کرو، یعنی آپ بلند آواز سے کوئی بات کریں، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، یعلم، وہ علم رکھتا ہے، السر و اخفا، سر کا بھی سین را، یعنی جو کچھ بھی آستے سری تلاوت سے آپ سمجھ جائیے کہ وسپر یا بالکل آستے جو خود کو سنائی دے اس طرح کی آواز. تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ آواز بھی آ جاتی ہے جو کسی اور کو نہیں آ سکتی. وہ اخفا، اور اس سے بھی زیادہ خفیہ، خافا یا روٹ، یعنی جو دلوں کی بات ہو، جو دماغ کے اندر آئیڈیا ہو، خیال ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یعنی جو وسپر کیا جائے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دماغ کے دل کے اندر ہے جو کسی سے شیئر نہ کیا جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی آپ زور سے بات کہیں یا آپ آہستہ کہیں، اللہ کو ہر چیز پتہ ہے. یعنی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کی بات ہو رہی تھی تو پھر ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید ایکسٹرنل ساری چیزیں یا بڑی بڑی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. پھر آیت نمبر 8 ہے اللہ، وہ اللہ، لا الہ الا ہوا، لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ، الا مگر، یعنی سوائے، ہوا اس کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہے اسماء، سین میم واو سے ہے یعنی نام، حسنی ہا سین نون سے یعنی بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت نام، سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. کیوں
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپلیٹ ہستی ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی انسان کے ساتھ ملائی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رحم کرنے والے کسی انسان سے ملتے جلتا ہے یا کسی کریٹر سے ملتا ہے یا جس نے کنسٹرکٹ کیا ہو کچھ اس سے ملتا ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سارے بیوٹیفل نام سے ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ کی تمام بڑائی ہے، اللہ کے لیے تمام حمد اور ثنا ہے. احادیث میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کام، جو ان کو سیکھے گا جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس کے بہترین ناموں کا استعمال کرو. یعنی ہم دعا میں اللہ کے جو بھی ریلیونٹ نام ہوتے ہیں، یعنی رزق کے لیے مانگ رہے ہیں یا رزاق، اسی طریقے سے معافی مانگ رہے ہیں، غفور، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لے کے پکارنے سے ایک اللہ کے ساتھ معرفت بھی بڑھتی ہے ہماری، ہمیں اور بلیف ہمارا فرم ہوتا ہے، ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپلیٹ ہے. ہر چیز جو ہمیں مانگی اللہ سے ہماری مراد پوری ہو جائے گی. ہمیں کسی اور دروازے کو کٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پرفیکشن ہوا کہ یعنی کسی بھی اسپیکٹ کو آپ اٹھا لیں، چاہے وہ محبت کرنے سے ہو، آسانی کرنے سے ہو، رزق دینے سے ہو، معافی کرنے سے ہو، کسی کے پر غصہ یعنی کسی کو سزا دینے سے ریلیٹڈ ہو، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کافی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرے گا اور انہیں پڑھ کے دعا مانگے گا تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے. یعنی ناموں کو استعمال اپنی دعاؤں میں بھی کرنا، اور ویسے بھی اللہ کے نام روزانہ پڑھیں. آپ اگر آپ یاد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو اس کے آپ کو لنک سب بہت مل جائیں گے، یوٹیوب پر بھی ہوتے ہیں، تو آپ وہ سنیں، بچوں کو روز سنائیں انشاءاللہ، تاکہ بڑے ہونے تک انہیں ایک روزانہ کانوں میں پڑھ کے یاد ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے گانے اور وہ سن رہے ہوں. تو اللہ کے 99 نیمز کی نشید سن کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ یاد بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد دعا بھی مانگنے کی عادت پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. پھر یہاں سے آیت نمبر 9 سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. ایک کائنڈ آف سٹوری کی طرح ہی ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. ہم آیات کے بیچ میں سے گزرتے ہیں اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ فوراً سمجھ آ جائے گا ہمیں. وہ اور حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس، حمزہ تا یا روٹ ہے اس کی، حدیث یعنی خبر، حدیث بات کو بھی کہتے ہیں، موسیٰ کی، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن آپ کے لیے مشکل یا مصیبت کے لیے یا مشقت کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کی کامیابی کے لیے ہے، اور اس کے بارے میں تسلی بھی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب قصہ شروع کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، اس سوال کے ساتھ. ایک ریٹورک کوشچن ہے کہ آپ کے پاس کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی، تاکہ ایک اویئرنیس، ایک الرٹ سٹارٹ ہو جاتا نا کہ انسان غور سے سنتا ہے. جب را حمزہ یا سے ہے، اس نے دیکھی، نارن آگ، فقالا تو یعنی پس، قالا کہا، لِأَهْلِهِ اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں کو، کیا کہا، امکثوا میم کاف سا سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. تو انہوں نے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اپنے گھر والوں سے یا اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرے. امکثوا انی بے شک میں، آنستو حمزہ نون سین، ان سے یعنی انسیت کسی چیز سے ہونا، کوئی چیز اپنی طرف بلائے. یعنی اوپر تو بتایا گیا نا کہ انہوں نے آگ دیکھی، یہاں پہ انہوں نے آگ کے بارے میں یہ لفظ ہی استعمال کیا کہ میں نے دیکھی آگ. انہوں نے انسیت کا لفظ استعمال کیا، جس سے ایک ہوپ، ایک امید تھی جیسے انہیں کہ اس آگ سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا. تو انی آنستو میں نے دیکھی ہے، نارن ایک نار، ایک آگ، لعلی تاکہ شاید کہ میں، چھوٹی ہے نا یعنی میں، آتیکم حمزہ تا یا اور کم پر اینڈ ہے یعنی میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، کس میں سے، آگ میں سے،
بقبسن، قبس ہوتا ہے شعلہ یا انگارہ یا ایک ٹورچ، یعنی ایک لکڑی کے پیس کے اوپر آگ اٹھا کے لے کے آنا، بقبسن یعنی کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہاں سے ایک آگ کا ٹکڑا اٹھا کے لے آؤں تاکہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ آگ لگائیں یہاں پر، تاکہ روشنی گرمی سب ملے. بقبسن تو وہاں سے شعلہ یا انگارہ لے کر آؤں، او یا اجیدو، واو جیم دال سے ہے، یعنی میں پاؤں، موجود کا لفظ بھی اسی سے ہے، یا میں پاؤں علی الناری، اس آگ کے اوپر، اس آگ پر کیا پاؤں، ہدن ہدایت، رہنمائی، یعنی کہ یا تو آگ لے کر آ جاتا ہوں یا پھر کوئی گائیڈنس شاید مل جائے کہ کس طرف جانا ہے یا کس طرف نہیں جانا، کیونکہ رات تھی، اندھیرا بہت تھا تو اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا راستہ، تو بہتر ہوتا کہ اگر آگ جلائی جائے تاکہ تھوڑا کوزی ہو جائے، اور اگر آگ نہیں ملتی کسی وجہ سے تو کم سے کم کوئی گائیڈنس مل جائے گی، کوئی لوگوں سے آئیڈیا مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے آگ دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ شاید وہاں پہ لوگ بھی ہوں. فلما پھر جب، آتاہا وہ آیا ان کے پاس، وہی روٹ ہے حمزہ تا یا، تو جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، نودی، نون دال یا سے ہے، ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، نودی پکارا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی انہیں کیا آواز آئی، اے موسیٰ کی، انی بے شک میں، انا میں ہی، ربو کا رب ہوں کا تیرا، فخلع، یعنی پس، خلع خالام عین کا مطلب ہوتا ہے اتار دو، کیا چیز اتارنے کو کہا، نعلیک، نون عین لام نعل جوتے کو کہتے ہیں، اور نعلیک اپنے دونوں جوتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انٹروڈیوس کرایا، بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پھر انہیں کہا کہ یہاں پر جوتے اتار دینی ہے، ٹکٹس بتائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہونے کے. انکا بے شک تم، بالوادل وادی میں ہو، واو دالیا، المقدسی مقدس یعنی پاک صاف، قاف دال سین، طوا یعنی طوا کی وادی میں ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مینرزمس بتائے کہ کیا کرنا ہے اب نیکسٹ اسٹیپ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اورینٹیشن دی کہ وہ کدھر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شوز اتارنے کا اس لیے کہا کیونکہ وہ اس وادی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک مقدس وادی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور اپنے رب سے ملاقات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک اسپیشل جگہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس اسپیشل جگہ میں جوتے اتارنے کو کہا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے شوز اتار دیے. پھر آیت نمبر 13 میں ہے، وہ انا اور میں، اخترتک، خا یا را، جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو خیر کہتے ہیں نا ہم، شر ہوتی ہے بری چیز، اور خیر کیا ہوتی ہے، جس کی طرف لپکنا چاہیے، جس کو سلیکٹ کر لینا چاہیے. تو یہاں پر اخترتک کا مطلب خیر ہی ہے کہ میں نے پا لیا، میں نے اختیار کر لیا تجھے، اور اختیار کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور چن لیا میں نے کا تجھ کو، کس چیز کے لیے، نبوت کے لیے. فاستمع، بس غور سے سنو، روٹ اس کا بھی سین میم عین ہے، اور فاسمع لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب بھی سننا ہوتا، لیکن فاستمع میں ایمفیسس آ جاتا ہے، تھوڑا زیادہ سٹریس کے ساتھ بولا گیا ہے کہ غور سے سنو، لما اسے جو، یوحا واو ہا یا جو وحی کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو بلا کر ان پر وحی کی، اور اسی لیے غالباً انہیں اس آگ سے انسیت سی محسوس ہوئی تھی. پھر جب وہ وہاں گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ کہاں ہیں اور کتنے بات کر رہے ہیں، اور یہ کہ آگے کی بات وہ غور سے سنیں. پھر آیت نمبر 14 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بہت خوبصورتی سے اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں. قرآن میں کسی اور جگہ اس طریقے سے اتنا ڈائریکٹ انٹروڈکشن، وہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے 1-on-1 میٹنگ میں بلایا تھا. اننی بے شک میں، یعنی انا یعنی بے شک، نی میں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، انا میں ہی، یعنی میرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی الہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. فاعبدنی، پس عبادت کرو میری، نون یعنی چھوٹی ہے نا،
یعنی پس عبادت کرو میری، اور کیا کرو، غور سے سننے کو کہا نا، وَأَقِم اور قائم کرو، قاف و میم سے ہے روٹ، الصلاۃ صلاۃ یعنی نماز، لی ذکری لی تاکہ ذکری میرا ذکر کرو، میری یاد کے لیے۔ تو کرنے کا کام کیا بتایا؟ ایمان لانے کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انٹروڈکشن کے بعد یہ بتایا کہ میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہ جملہ ہمارے لیے سب کے لیے کافی ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پر ایمان لانے کے علاوہ ریچول میں کیا چیز کرنی ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز قرآن میں کیوں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا حکم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا اور ان کے قوم کو بھی دیا تھا۔ تو یہ چیز تو ہمارے دین کا بہت امپورٹنٹ پلر ہے، اس کو تو بالکل چھوڑا نہیں جا سکتا، اور یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہمیں رکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ میٹنگ میں ہوتے ہیں ہم۔ پر آیت نمبر 15 ہے، اِنَّا بے شک الساعۃ ساعہ یعنی قیامت کو کہتے ہیں، گھڑی ہے اس کا مطلب، وہ ٹائم، بے شک ٹائم، آتیتن آنے والا ہے۔ لیکن اس الساعہ کو عام طور پہ میننگ لیا جاتا ہے قیامت، یعنی قیامت آتیتن آنے والی ہے، حمزہ تایا، اکادو قریب ہے کہ میں، اخفیہا خفی، خافایا یعنی میں خفیہ رکھوں گا اسے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ رکھیں گے؟ لی تاکہ تجزا، تاکہ جزا پا جائے، کلو نفس ہر نفس، بما اس کا جو، تسعی سین عین یا سعی، جب ہم عمرے میں بھی سعی کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ محنت جو کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے، ہاجرہ علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے جو سعی کی تھی، جو بھاگ دوڑ کی تھی، جو محنت کی تھی، اس کا میننگ بھی وہی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں، قیامت ضرور آنے والی ہے لیکن میں اس کو مخفی رکھوں گا تاکہ جزا پا لے، یعنی قیامت کے لیے بھی لنک ہو سکتا ہے کہ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جزا پا لیں جو محنت کرنے والے ہیں وہ، اور اسے خفیہ رکھنے سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے خفیہ کیوں رکھا جائے گا؟ تاکہ لوگ جزا پا لیں اس کی جو وہ کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر خفیہ نہ ہو، ایگزیکٹ ٹائم اور ڈیٹ پتہ ہو، تو اسی طرح ہو جائے گا کہ جس طرح انسان کو کوئی ڈیٹ اور ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایگزام کون سے دن ہونا ہے، تو وہ اس کی تیاری چند دنوں سے پہلے سے کرے گا۔ لیکن اگر ڈیٹ اور ٹائم نہیں پتہ ہوگا لیکن یہ معلوم ہوگا کہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہونے والا ہے، تو انسان اپنی تیاری میں رہتا ہے اور ہر وقت اسی کے اوپر بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اسی کے اوپر ورک کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ چلو ایک اور کوشچن دیکھ لوں، ایک اور یہ چیز دیکھ لوں۔ بالکل اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دے دی، یہ نہیں مخفی رکھا کہ قیامت کا بتایا ہی نہیں لوگوں کو، کہ تاکہ ایسے ہی سوال جواب ہو جائے اور لوگ کہیں کہ ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ضرور بتا دیا، لیکن اس کا وقت جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ایون پروفٹس کو بھی یہی بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بتایا گیا، قیامت آئے گی ضرور لیکن اس کا وقت مخفی رکھیں گے اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ اپنی محنت کا، اپنی سعی کا جزا پا لیں۔ پھر ہے فلا، پس نہ، یسدنک، صاد دال دال، صد کرنا یعنی روکنا، دیوار بنا دینا، ہرگز روکے تجھے، پس نہ روکے تجھے، انہا اس سے، کس چیز سے؟ قیامت میں بلیف سے اور نماز پڑھنے سے، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں کہ نماز سے نہ روکیں تجھے یا قیامت میں بلیف کرنے سے نہ روکیں تجھے، من وہ جو، لا یؤمنون نہیں جو ایمان رکھتا، بہا اس پر، یعنی یہی قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا جو، اور کیا کرتے ہیں ایسے لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور نمازوں پر ایمان نہیں رکھتے، واتبع اور وہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ہوا یا اپنی خواہشات کی۔ اور کون سی خواہشات کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے؟ وہ خواہش جو انسان کو گرا مارے۔ ہوی وہ خواہش ہوتی ہے جو انسان کو لے ڈوبے یا گرا دے، یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ جو قیامت میں بلیو نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو وہ لوگ تجھے نہ روکیں کیونکہ وہ تو اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی، کہ انہیں جو جس طرح سے زندگی گزارنے ہوتی ہے وہ اس طرح گزارتے ہیں، وہ تو بلیو اس چیز میں کرتے ہیں، یو اونلی لیو ونس، یعنی زندگی جیسے چاہے گزارو۔ پس ترضا
تو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، را دال یا ردی ہو جائے گا، پھینک جائے گا، یعنی ضائع ہو جائے گا، تو ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا۔ پھر آگے آیت نمبر 17 ہے، وما اور کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے رائٹ ہینڈ میں عصا پکڑا ہوا تھا، ایک سٹاف پکڑا ہوا تھا، ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، وما تل کا اور کیا ہے، تل کا یہ، بیمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹا جواب نہیں دیتے، لمبا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہے ہیں، تو وہ بات کو لمبا کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، قالا کہا، ہیا یہ، عصایا میری عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکئ میں سہارا لیتا ہوں، واو کاف حمزہ، علیہا اس پر، یعنی جواب تو وہاں پر بھی ختم ہو سکتا تھا، قالا ہی عصایا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اتوکئ علیہا میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، وَأَحُشُّ اور حاشین شین حش کرتا ہوں یا پتے جاڑتا ہوں، بیہا ساتھ اس کے، علا اوپر، غنمی اپنی غنم کے، اپنی بکریوں پر، اور کیا کرتا ہوں، ولیا اور میرے لیے، فیہا اس میں یعنی اس چھڑی میں، مآربو حمزہ رابع عرب فائدے ہیں، اخرى کچھ دوسرے بھی، یعنی اور فائدے بھی بہت سارے کام آتی ہیں۔ تو ہمیں ایک پیار کا انداز نظر آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے جیسے سوال پوچھا، اور سوال پوچھنے میں بھی ضرور یہ چیز ایک سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی معجزہ دے سکتے تھے، جیسے ہم دیکھیں گے کہ چھڑی کو سانپ بننے کا معجزہ اللہ تعالیٰ کر کے بتائیں گے انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گفتگو میں، ہوتا ہے نا وارم کرتے ہیں کسی کو کمفرٹیبل کرتے ہیں تھوڑی سی آگے پیچھے اور کوئی بات کر کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان سے تھوڑی سی بات کی۔ پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، قالا فرمایا، القھا لام قافیہ، لقی ڈال دو اس کو، یعنی کس کو، چھڑی کو، عصا کو، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، پس القاہا تو اسے ڈال دیا، یعنی زمین پہ رکھ دیا، فاذا تو اچانک، ہیا وہ، حیۃ تسعی کیا ہو گیا، حیتن یعنی ہا یا زندہ ہو گیا، اور سانپ بھی اس کا میننگ ہے، سانپ تھا، تسعی سین عین یا وہی روٹ ہے، سعی جس کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، یعنی تیزی سے محنت کرنا، یعنی دوڑتا ہوا، ایک دم چلتا پھرتا ہوا سانپ بن گیا۔ قالا فرمایا، خذھا اخذ سے ہے پکڑ لو اسے، ولا اور نہ تخف اور نہ تم خوفا تم خوف نہ کرو، تم ڈرو نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ چھڑی ڈالیں گے تو ایک دم زندہ، اور وہ بھی اتنا خوفناک قسم کا بڑا سا سانپ بن جائے گا، تو وہ ایک دم ڈر گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور تم خوف نہ کھاؤ، ان قریب، نعیدھا عین واو دال سے ہے، عود یعنی لوٹا دیں گے ہم اس کو، سیرتہا اس کی اصل سیرت پر، سین یا را اس کی اصل حالت میں، یعنی دوبارہ سے یہ چھڑی بن جائے گی، الاولا پہلی، ودمم اور ملا لو، ضاد میم میم، یدکا اپنے ہاتھ کو، یعنی اپنے ہاتھ کو، ایک آرم کو اپنے بغل میں ڈالنے کو کہا۔ یہاں پہ دوسرا معجزہ جو ان کو دیا گیا، ایک معجزہ تو یہ دیا نا کہ ان کے عصا کو جب ڈالیں گے زمین پر تو وہ سانپ بن جائے گا، اب دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وَضْمُمْ یدکا اپنے ہاتھ کو ڈالو، الا طرف، جناحکا اپنے پہلو میں، یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو، ایک بازو کو اپنی دوسرے ہاتھ کی بغل میں ڈالنے کو کہا، تخرج وہ نکلے گا، خارجیم خرج کس طرح نکلے گا، بیضاء با یا ضاد یعنی سفید، روشن، کیونکہ ہمیں معجزے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے وہ گلو سٹک ہوتی ہے نا، ایک دم گلوئنگ نکلتا تھا، چمکدار، من غیری سوءن بغیر کسی سوء کے، سوء کیا ہے، عیب کے، کسی بیماری کے بغیر، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سفید کوئی تمہاری اسکن ڈیزیز کے ساتھ نکلے گا، نہیں، یہ معجزہ ہوگا، آیتن یہ نشانی ہے، اخری دوسری، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزیں کر کے یہاں پہ بتائی۔ پھر کیا بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لی تاکہ نو ہم ریکا را حمزہ یا سے ہے، دکھائیں گا تجھے،
کیا چیز دکھائے؟ من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بڑی بڑی، کاف با را، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو ابھی یہ نشانیاں ہم دیتے ہیں تاکہ آپ کو بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ اب کرنے کا کام کیا بتایا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اذهب، ذالحابا، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہو، بے شک وہ، طغا، طاغین، یا بھی اس کا روٹ ہوتا ہے، طاغین، واو بھی اس کا روٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکش ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے نا، آپ کو اگر قصہ یاد ہو تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بڑے ہوئے، بنی اسرائیل سے ان کو ہمدردی ہوتی تھی، اور وہ ایک بار انہی میں سے کسی کو بچاتے ہوئے کسی شخص کا قتل ہو گیا، کسی کو مکہ مار دیا، اور ان کی انٹینشن نہیں تھی، نیت نہیں تھی قتل کرنے کی، قتل کر دیا۔ اور پھر دوسرے دن انہیں پتہ چلا کہ وہ ان کو پکڑ لیا جائے گا، اور اللہ سے تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی، لیکن وہ پھر شہر چھوڑ کر، یعنی مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے شادی بھی کی، اور 10 سال انہوں نے اپنے سسر کے لیے کام بھی کیا، 8 یا 10 سال کچھ۔ اور جب وہ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، تب نظر آئی جب مدین سے 8 یا 10 سال کے بعد مصر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 2 نشانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کرنے کا کام، ایکشن آئٹم یہ ہے، آپ نے کرنا یہ کام ہے کہ فرعون بہت زیادہ سرکش ہو گیا، تو اسے آپ نے جا کے ہدایت دینی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ پہلی انٹریکشن تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ نبوت کے لیے چنے گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ریڈی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معجزے بھی دیتے ہیں، یہ والے بیکاز اس زمانے میں جادو کا بہت زور و شور تھا۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن کا بہت زیادہ زور و شور تھا، حکمت کا، حکیمی کا بہت زور و شور تھا، تو انہیں ہیلنگ سے ریلیٹڈ، انہیں شفا دینے سے ریلیٹڈ معجزے دیے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کا دور تھا، اور اس زمانے میں جو اہل عرب تھے وہ کافی کہانیاں اور پوئٹری اور اس میں بہت زیادہ آگے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قرآن کا معجزہ دیا، جس کو پڑھتے ہی جو لینگویج کو جانتا ہو اور جو اس طرح سے لکھنا پڑھنا جانتا ہو، اس کے لیے بہت کلیئر معجزہ تھا کہ یہ قرآن کسی انسان نے نہیں لکھا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے جس میں جادو سے ریلیٹڈ، تاکہ اس زمانے میں جتنے جادوگر تھے اور جتنا زور تھا، تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اور اگر معجزے کو معجزہ مان لیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیں گے، اور اگر جادوگر مان لیں گے تو پھر عام لوگوں کے لیے بھی اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کیا فرمایا۔